يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك يا اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے آج کے جلسے کی جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں میرے دوستو، ہمارے بیچ ہمارے درمیان جناب حضرت مولانا نثار احمد صاحب دامت برکاتہم مقدس اللہ العلی، جو صدر المدرسین دارالعلوم اسلامیہ، بہت بڑا ادارہ دیکھا میں نے، الحمدللہ طبیعت باغ ہو گئی، لگا کہ اسلامی قلعہ ہے کوئی، الحمدللہ بچے ہر جگہ پڑھتے ہوئے قرآن کی صدائیں آواز آ رہی ہے کانوں تک، دل کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر رکے، لیکن 5-10 منٹ کا موقع ملا، نماز ادا کی اور چلے آئے حضرت قاری صاحب کے ساتھ۔ اور وہیں پہ اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم مقدس اللہ العلی، انشاءاللہ ان تمام، اور جناب حضرت مولانا ابو ذر عبدالرب صاحب مدنی جو شیخ الحدیث ہے جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں بس ایک قطع پڑھ کے نعت رسول کے خالص، مجھے امید ہے کہ ان کی دعائیں مل جائیں گی، دو پڑھ لوں گا انشاءاللہ، ان کے بعد انشاءاللہ حضرت کو آپ کی عدالتوں میں حاضر کروں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر پسند آ جائے تو میرے دوستوں، نہ یہ میرے باپ کی محفل ہے، نہ آپ کے باپ کی محفل ہے، بلکہ رسول پاک کی محفل ہے۔ بات اگر لگ جائے عشق رسول کی چنگاری آپ کے سینے میں ہے تو وہ شعلے میں تبدیل ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شعر دیکھیں حضرات، مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، ذہن و دل دونوں رہے حاضر ثنا کرتے ہوئے۔ مالک، مجھے اتنا یاد ہے، میں جانتا ہوں کہ ملک زیادہ منظور نے کبھی ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا جب مجمع میں کھڑا ہونا، شعر پڑھنا، تو چند پڑھی لکھی آنکھوں میں چمک آ جائے تو سمجھ لینا تیرے شاعری کی معراج ہو گئی ہے۔ میں ادھر سے چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کو اپنی ظلم کی طاقت پہ ناز ہے، ہم کو تو صرف حضرت کے قیادت پہ ناز ہے۔ ان کی دعائیں مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر آپ حضرات بھی تھوڑا سا ہونٹ ہلا دیں گے تو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، ذہن و دل دونوں رہے حاضر ثنا کرتے ہوئے، ارے جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالا ہو گئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالا ہو گئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ ایک اور قطع سنیں، ان کے بعد حضرت آپ کی عدالت میں ہوں گے۔ یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یعنی حسان سا رتبہ نہیں ملتا سب کو۔ شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر، لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو۔ شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر، لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو۔ آئیے میرے دوستو، میں بڑی تیزی کے ساتھ اور مقرر کے طور پر، طبیعت حضرت کی ناساز بھی رہتی ہے، میں بہت پہلے چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم مقدس اللہ العلی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے اس شعر کے ساتھ کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، حاضرین جلسہ اور پس پردہ، میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ طبیعت بھی کچھ گڑبڑ ہی سی ہے، لیکن پھر بھی حوصلہ رکھتا ہوں کہ کچھ کہوں، اور یہ اپنے مخدوم بزرگ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں کے سہارے چل رہا ہوں، اور اپنے مشائخ اور اساتذہ کی دعاؤں کے سہارے بہرحال جو کچھ بھی ہو پا رہا ہے ہمت کر کے حاضری دے دیتا ہوں۔ یہاں بھی عزیز محترم
مولانا شفیق صاحب جو اپنے ہی شاگرد ہیں، میری شاگردی کا داغ نقطہ ان پر بھی لگا ہوا ہے. اتنا اصرار کیا کہ آنا ہی پڑا. انہوں نے کہا چاہے صرف حاضر ہو جائیں 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے، لیکن آ جائیے. بہرحال ہمارے ناظم و محتمم مولانا ظہیر انوار صاحب نے طے کر لیا اور وعدہ بھی کر لیا، اور آخر میں وہ مصروف بھی بہت زیادہ ہو گئے. کہا آپ چلے جائیے اور جلد آ جائیے گا، چونکہ صبح سفر بھی ہے. علی صبح ہم لوگوں کو گورکھپور ہوائی اڈے پر پہنچنا ہے، اور پیام انسانیت جو کانفرنس ہو رہی ہے لچھمی پور میں، اس جگہ پر حضرت کا پروگرام ہے، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا. اس میں حاضری دینی ہے، اور ہمارے کچھ احباب اور دوست جو بمبئی رہتے ہیں مخلصین، ان کا بھی اصرار کہ مولوی نثار کو ضرور لائیے گا. اس وجہ سے وہ ہماری ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. اب دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمت و حوصلہ برقرار رکھے، اور ہماری ان حاضریوں کو بزرگان دین کی اعزاز میں اللہ قبول فرما کر کے باعث نجات بنائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدق اللہ مولانا العظیم. علماء کرام حاضر ہیں، سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں، لیکن میرے سامنے وہ اللہ والے اور بزرگان دین ہیں جن کے دل میں اسلام کی سچی محبت ہے اور مذہب اسلام سچا عشق ہے. انہوں نے اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے اس جلسے میں حاضری دی ہے. ایسے مجالس میں حاضری باعث نجات ہے. حدیث ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. جب کچھ لوگ اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان کے اوپر اترتا ہے. تینوں باتیں بڑی اہم ہیں. اس وجہ سے یہ حاضری ہماری اور آپ کی اگر اسلام کے اعزاز کے لیے ہے اور ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے تو یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت بنے گی. اور اگر محض ایک کہ جلسہ ہو رہا ہے، میلہ دیکھنے کی حیثیت سے آئے ہیں تو بالکل محنت رائے گاں سمجھیے. یہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ابھی تفصیل سے بیان کریں گے اور آپ سنیں گے. میں صرف ان 2 آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس سورت کو بڑا اعزاز بخشا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو، اور اس سورت کا نام منجیہ رکھا ہے. یعنی کسی انسان کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے 2 مرحلوں میں طے ہوگی، ایک قبر کے، ایک حشر کے. قبر کے مرحلے میں بھی یہ چاروں طرف سے آ کر کے حفاظت کرے گی اپنے پڑھنے والے کی. جس طرف سے بھی اللہ کا عذاب آئے گا وہ پڑھ کر کے آگ سامنے آ جائے گی اور آڑ بن جائے گی، اور کہے گی اللہ رب العزت سے زبردست سفارش. اتنی زبردست سفارش کوئی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی اتنی زبردست سفارش نہیں کریں گے جتنی زبردست سفارش یہ سورت کرے گی. کہے گی یہ اللہ، یہ مجھ کو پڑھتا تھا، اگر اس کو عذاب دینا ہے تو آپ مجھ کو اپنے کلام سے نکال دیجئے، ورنہ اس کو بچائیے. اتنی زبردست سفارش کون کرے گا؟ اور ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے. اللہ اپنے کلام سے انکار نہیں کر سکتا کہ نکال دے یہ میرا کلام نہیں ہے. اس وجہ سے
اس صورت کی سفارش قبول کر لی جائے گی. یہ تو قبر میں ہے، اور حشر میں بھی یہی مسئلہ ہوگا، ایسے ہی سفارش کرے گی، زبردست سفارش. دوسری زبردست سفارش ان خوش نصیب لوگوں کے بچوں کی ہوگی جن کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے. وہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے. امید ہے کہ اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے معصوم بچوں کے انتقال کے اوپر زخم کھائے ہوئے ہیں اور اب تک ان کا زخم مندمل نہیں ہوا ہے، رہ رہ کے ٹیس اٹھتی ہے. وہ بچے سفارش کریں گے کہ اے اللہ، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اگر جہنم کی مستحق ہو گئی ہے اپنے عمل کی وجہ سے تو مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیجیے، ورنہ میرے ماں اور باپ کو جہنم سے بری کیجیے. یہ دو چیزوں کی سفارش زبردست ہے. یہ سورت کی فضیلت ہے. ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سورت کو زبانی یاد کر لیں، حضور کی تمنا کے مطابق اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، اور سونے سے پہلے شام کو اس کی تلاوت کر لیا کریں. واقعات بہت ہیں، میں سنا نہیں رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو جو شروع کیا ہے وہ بہت زبردست بڑے بھاری جملے سے شروع کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے کے اندر ساری طاقت، ساری قوت، ساری حکومت. ملک کا ترجمہ حکومت بھی ہے، ملک کا ترجمہ قوت اور طاقت بھی ہے. اس سے بڑی نہ کسی کی طاقت ہے، نہ اس سے بڑی کسی کی حکومت ہے. وہ حکومت جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے. صراحت کے ساتھ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء قل کہہ کر کے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ آپ کہیے کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. طاقت اور قوت اس کی بہت بڑی ہے. حمد ہی سے جلسے کا آغاز ہوا ہے. بیٹھتے ہی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہی بات کہی جائے. اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا مالک الملک و ملک الملوک، میں ہوں حکومتوں کا مالک اور میں ہوں بادشاہوں کا مالک، حاکموں کا مالک. جتنے بھر دنیا میں حکام ہیں ان کا بھی مالک ہوں، ان کی حکومتوں کا بھی مالک ہوں. وقلوب الملوک بیدیہ، اور سارے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں. ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم الی الرأفۃ والرحمہ. جب یہ بندے میرے جن کو میں نے دین دے کر، ایمان دے کر کے ان کے اوپر مہربانی کی ہے اور سارے احکام شریعت کے ان کو بتائے گئے ہیں اور احکام کی اور قرآن کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ میں نے احسان کیا ہے. یہ سارے بندے جب میری اطاعت میں لگ جاتے ہیں، میری اطاعت، میری عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو ان کے حاکموں کے، بادشاہوں کے دل کو نرم کر دیتا ہوں. ان میں رحمت اور شفقت اور مہربانی اور مروت اور عدل ڈال دیتا ہوں. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے جب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، سنت کے خلاف چلتے ہیں، سنتیں معلوم ہیں، علم میں ہیں، عمل میں نہیں لاتے، حولت قلوب ملوکہم الی النقمۃ والشدہ، تو پھر میں نے ان کے بادشاہوں کے اور حاکموں کے دلوں میں انتقامی جذبہ اور شدت پسندی، تشدد بھر دیتا ہوں. فَيَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تب وہ بندوں کو طرح طرح کے برے سے برے، سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرتے ہیں.
اللہ نے اس حدیث قدسی کے اندر ہمارے لیے سکون کا بھی سامان دے دیا اور ہمارے لیے مصیبت کا سبب بھی بتا دیا۔ اب ہمارا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و عبادت کر کے اپنے حکام کے دلوں کو اللہ سے بدلوا دیں۔ ہم زیادہ نصیحت نہیں کرتے، اللہ سے بدلوا دیں ان کے دلوں کو، اچھی اطاعت کر کے، اچھی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، مخلوق کی خدمت کر کے بادشاہوں کے دل کو جیت لو اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرو۔ تو ہمارا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف چل کر کے ہم اپنے اوپر عذاب مسلط کروائیں۔ تو جب بندے نافرمان ہو جاتے ہیں تو حکام کے دلوں کے اندر بے مروتی اور ظلم پیدا ہو جاتا ہے۔ اعمالکم عمالکم، دوسری حدیث میں ہے، تمہارے اعمال خود تمہارے حاکم ہیں۔ تمہارے دل سے جن اعمال کا رجحان پیدا ہوگا وہی رجحان تمہارے حکام کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو وہ سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ فلا تسبوا الملوک فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کو گالیاں نہ دو اور بادشاہوں کے خلاف بد دعائیں نہ کرو، بلکہ وہ برے اعمال جس کی وجہ سے ایسے حکام پیدا ہو گئے ہیں وہ برے اعمال چھوڑ دو۔ واشغلوا انفسکم بالتضرع والدعاء، ہاں اپنے آپ کا جو وقت ملا ہے اس وقت کے اندر اللہ کی طرف عاجزی، تضرع، انابت سے کام لو اور اللہ سے مانگو، اللہ دیں گے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، ہم لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا راج ہے، ساری حکومت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، کامل، سب سے زیادہ قدیر۔ آپ جانتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ اس مبالغہ کا صیغہ ہے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسی قدرت، ایسی قدرت، ایسی قدرت کہ ابھی انہوں نے پڑھا کہ اس کی شان ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی شے کے لیے جب وہ ایجاد کا ارادہ کرتا ہے، عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس ارادے ہی کے اوپر ایک لفظ کن، ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ کس کی طاقت ایسی کہ ایک لفظ کن سے دنیا کی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے آئے؟ اللہ ہی کی یہ ذات ہے، وہ عدم سے، عدم کے پردے سے وجود کی سطح پر لاتا ہے۔ دیگر رہ بقت میں آدم درب برد وزاں جا بصحرائے محشر برد، دوبارہ پھر عدم کے پردے ہی کے اندر لے جائے گا، پھر وہاں سے محشر کے میدان میں لے جائے گا، جہاں ہم سے، آپ سے، ہر شخص سے 5 سوال ہوگا اور 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قدم ہلا نہ سکے گا۔ علماء تفسیر کریں گے اس کی، وہ بیان کریں گے، پورے عمر کا حساب لیا جائے گا، خاص طور پر جوانی کے زمانے کا حساب لیا جائے گا، اور اپنی کمائی اور معیشت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، حلال راستے سے یا حرام راستے سے، کہاں خرچ کیا شریعت کے مطابق یا فضول خرچی اور لایانی میں ضائع کیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور جو کچھ تم نے جلسوں میں، مدرسوں میں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ جلسہ جہاں آپ کے لیے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی جگہ پر ہمارے اور آپ کے خلاف حجت بھی قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے اور ہم نے آج تک غفلت برتی ہے، آج ہی کوئی بات کان میں پڑے اور دل میں لگ جائے تو تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ تاخیر کرنے پر فتوحات کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور
ہدایت بھی سلب کر لی جاتی ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں کہا ہے نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ۔ جب پہلی مرتبہ بات سمجھ میں آ جائے اور پھر ٹال مٹول کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں اور عقلوں میں بیک گیئر لگا دیتے ہیں۔ کل خرچہ اٹھائے گا لیکن الٹا چلے گا، بیک گیئر لگ جانے کے اوپر گاڑی الٹی چلتی ہے۔ تو نقلب افئدتہم وابصارہم کا میں ترجمہ کرتا ہوں ان کی عقل پر اور ان کے دل و دماغ پر بیک گیئر اللہ میاں لگا دیتے ہیں۔ اب چلو، کتنا سیدھا چلو گے؟ اس وجہ سے پہلی سمجھ کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ ہدایت کی بات دل میں جب اتر جائے تو اس پر عمل اسی وقت سے شروع کر دینا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، من عامل بما علم علمہ اللہ تعالی علم ما لم یعلم۔ جو شخص عمل کرے گا ان علوم پر جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر ایسے علوم کی بارش کریں گے جو نہیں معلوم۔ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر پر میں نے یہ مختصر کی، اس کی قدرت کا ایک حال بیان ہو رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پیدا کیا موت کو بھی اور زندگی کو بھی۔ موت بھی اللہ کی مخلوق اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کے مخلوق۔ اس دنیا میں جتنے بر حیوان جاندار آئے ہوئے ہیں، موت اور زندگی کے بیچ میں ان کو فرصت اور مہلت ملی ہوئی ہے۔ کس لیے ملی ہے؟ یہی بات ذرا لمبی کرنی تھی لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ظاہر بات ہے موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے، اور اس کا ٹائم بھی متعین ہو چکا ہے۔ جب ہونا ہے وہ ہوگا۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک سیکنڈ نہ پیچھے سرک سکیں گے، نہ ایک سیکنڈ نہ آگے بڑھ کر نہ کھسک سکیں گے، نہ سرک سکیں گے۔ سرکنا کا لفظ پیچھے کے لیے بولا جاتا ہے اور کھسکنا کا لفظ آگے کے لیے۔ ذرا کھسک چلو آگے، ذرا سرک جاؤ پیچھے۔ تو یہ نہ ایک سیکنڈ سرک سکیں گے پیچھے، نہ ایک سیکنڈ کھسک چلیں گے آگے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اور موت و حیات کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ موت و حیات بھی مخلوق ہے۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے۔ تفصیل لمبی ہو جائے گی، لیکن اب جو کہا جا رہا ہے یہ موت و حیات کیوں ہم کو عطا کی گئی ہے، کیوں عطا کی گئی ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے، اور فرما بھی دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، وہ سنت رسولی، اور اس کے رسول کی سنت کا وہ سنتی۔ تو یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کا معیار، تاکہ اللہ تم کو جانچے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے احسن العمل کون ہے، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، کس کا عمل زیادہ برا ہے۔ ہمارے حسن عمل کا معیار ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ۔ آپ کے طریقے کے اوپر جمع رہا تو حسن عمل والا ہے، اور آپ کے طریقے کے خلاف چلا تو وہ حسن عمل کا آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے صرف اس آزمائش کے لیے موت و حیات کے بیچ میں ہم کو رکھا ہے، تاکہ ہماری زندگی دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا اس کے خلاف چل رہی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، پوچھ کر کے معلوم کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ صبح سے شام تک کی زندگی میں اور شام سے صبح تک کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں دائر ہیں، بچپن سے لے کر کے جوانی، بڑھاپے اور موت تک دائر ہیں۔ اس وجہ سے کسی موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل خالی نہیں ہے کہ حضور نے یہ نہیں کیا، اور جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے
لایانی نہیں کیا ہے، امت کی تعلیم کے لیے کیا ہے، امت کی نجات کے لیے کیا ہے، تاکہ یہ امت اس طریقے کو اپنا کر کے کامیابی حاصل کر لے اور قبر اور حشر اور پل صراط کے سارے مسائل اس کے لیے حل ہو جائیں۔ اگر حضور کی سنتوں کے اوپر ہم نے عمل کیا تو ہم کو حق ہوگا قبر میں کہہ دینے کا کہ دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم نے نہ رب کو پہچانا، نہ اس کی عبادت کی، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے اور عمل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہمارا قبر میں کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے ہا لا ادری، ہائے افسوس میں جانتا نہیں۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے تو یہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ ہماری زندگی حضور کے طریقے پر ہے کہ نہیں، اس لیے کہ احسن العمل وہی ہے جو اللہ نے نمونہ بنا کر کے ہمارے لیے بھیج دیا ہے، اسی نمونے پر چلیں، اور جب نمونے کے خلاف کریں گے تو مواخذہ زبردست ہوگا۔ ایک درزی کے پاس ہم جائیں اور کہتے ہیں کرتا سل دے، اب اس کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، جیسا سل دے قابل مواخذہ نہیں ہے، جتنے بڑے کپڑے میں جتنا بڑا سل دے۔ لیکن اگر آپ ایک کرتا بھی دے دیتے ہیں اپنا کہ ایسا سل دے، اور اس کے خلاف وہ کر کے دیتا ہے کہ نمونہ دے دیا تھا تب بھی آستین چھوٹی بڑی کر دی، کہیں تنگ کر دی، کہیں کشادہ کر دی، تب تو تم اس درزی کو مارو گے بھی، جرمانہ بھی لوگے اور کپڑے کی قیمت بھی وصول کر لو گے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک نمونہ بھیج دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے زندگی کی ہر سنت کو علماء کرام نے اجاگر کر دیا ہے، کتابی شکل میں بھی کر دیا ہے اور بیان کی شکل میں بھی کیا ہے۔ ہم سوچ سمجھ کر کے اپنے مومن ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت بھی کامیاب رہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنا معاملہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا